14 तारीख गुजर गई और इलेक्शंस ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर दिया। ट्यूसडे को यानी अगले हफ्ते वो केस की समाअत होगी जब सारे फरीकैन आके अपनी इस रिव्यू पिटिशन पे बहस कर सकेंगे। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में भी और KPK में भी, वो दोनों गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। उसी तरह जो मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। दीगर और लीडरशिप को भी अरेस्ट किया हुआ है। सद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। तो इस माहौल में डायलॉग मुमकिन नहीं है। उस पर फिर अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के कहा कि आपकी तरफ से अब हाँ होनी चाहिए, आप पहले ऐसे इकदाम उठाएं। बहरहाल उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हम डायलॉग की सजेशन तो दे सकते हैं लेकिन हमने फैसला आइन के तहत ही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने के बाद हुकूमत का पारा हाई दिखाई दे रहा है। आला अदलिया ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उनके कंडक्ट पर कई सवालात उठाए गए हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में मिसकंडक्ट का रेफरेंस भिजवाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आज पहले कौमी असम्बली के इजलास में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने की तहरीक मंजूर की गई। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी भी बना दी गई है। बाद में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी दे दी है। एक तरफ नाज़रीन रेफरेंस की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ PDM जमातें चीफ जस्टिस से इस्तीफे के लिए सड़कों पर हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की क़यादत में PDM जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन में धरना दिया, जो इस वक्त भी जारी है और धुआंधार तकरीरों का सिलसिला भी जारी है। अब इन तकरीरों में दो टोक अल्फाज में यह ऐलान किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक ये धरना जारी रहेगा। इसी मुनासबत से आज जो हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ घेरा तंग करने की जो हुकूमती कोशिशें हैं क्या कामयाब हो सकेंगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस तरह से घेरा तंग करने की कोशिशें तेज़ की हैं, तो आमिर साहब एक तरफ तो रेफरेंस बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेड जोन में जो धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक चीफ जस्टिस का इस्तीफा नहीं लिया जाता ये धरना जारी रहेगा। ये हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि क्या PDM कामयाब हो सकेगी चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जो धरना हो रहा है और इस्तीफा लेना चाह रही है? दुआ देखें कि ये जो हालात है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा मुकाफात अमल है। चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, वो पार्लियामेंट हो, एग्जेक्टिव हो, और खार हो रहे हैं अवाम। अभी मैं सुन रहा था इलियास साहब अयाज साहब से बात कर रहे थे कि कल इनके साथ क्या वाक़या डकैती का पेश आया बीच में। ये हैं हालात आम आदमी के कि डकैती करने वाले अपने आप को जायज़ समझते हैं। यहाँ अदलिया की सहूलतकारी पे बात आ रही है कि एक मुलजिम इमरान खान को मर्सिडीज़ में बिठवा के जजेस के गेट से लाया जाता है। बहुत अच्छा जी, चूँकि आप हुक्मरान हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के इंचार्ज हैं, उनका जो दिल का चाहे वो करें। आर्मी मजलूम बन गई कि उनके कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, GHQ पे हुआ, और जो लोग कह रहे हैं ना जी ये कहाँ थे, मुझे ये बताएं, अगर आर्मी के जवान वहाँ गोली चलाते तो मकसद किसका हल होना था? उनका हल होना था जिन्होंने ये साजिश पहले से तैयार की हुई थी कि कितनी देर में, कितने घंटों में ये काम करके दिखाना है। ये सारी ऑडियोज वीडियोज आई हुई हैं कि कौन किसका प्लानर था। बिल्कुल ठीक है, वो अपना बनाएंगे, आर्मी एक्ट के तहत पर्चा करे। आपने कभी जो मरियम नवाज ने सवाल उठाया राना सनाउल्लाह पे, आपने पूछा था कि जी एक बंदा यानी आम जो बड़ा आदमी स्मगलर हो ना, आम भी जिसका पता होता है, वो भी अपनी गाड़ी में माल नहीं डाल के चलता। मतलब सब चुप थे। उस वक्त सहूलतकारी इमरान खान के लिए उस वक्त भी जारी थी। और वो जो कलमा पढ़ के कहते थे, आज वो कहाँ वजीर हैं कि जनाब जान अल्लाह को देनी है और फलां करना है। क्या बना उस केस में? CCTV में ही उड़ गया था वो केस, इसलिए चल नहीं सका सारी प्लानिंग के बावजूद। तो दुआ इशू ये है कि जब सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी डोमेन से बाहर खेला, अपनी मर्जी के नताइज चाहे, उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम हम रुल गए। ठीक है, पॉपकॉर्न खाने वाले भी रुल गए, सब के सब। लेकिन
کیا چیف جسٹس صاحب جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے اس طرح کے طلب کیے جانے سے پہلے میں رستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہی نکال سکتے ہیں، وہ بلا لیں گے آرمی کو بھی، حکومت کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی کہ جی بیٹھ کے کوئی رستہ بنا لیں، اس میں عمران خان بھی آ جائیں اور سہولت یہ ہو کہ آپ ایک الیکشن لے جائیں اور آگے رستہ بنتا ہے تو بنا لیں۔ لیکن جس طریقے سے ان کو بلا کے غلط یا صحیح، یہ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ عدالتوں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، تو ہم وہ پہلے بھی کہہ چکے کہ نواز شریف کے لیے جب سہولت کی گئی، میرا بڑا سوال ہے، آج ہے سارے بہادر اسی ٹی وی پہ کہا تھا کہ اڑن کھٹولہ آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا۔ مجھے کسی کی میڈیکل رپورٹ کا کوئی کوسچن نہیں ہے، کیونکہ میں واحد آدمی ہوں جس نے یہ بات کہی تھی ببانگ دھول کہ مجھے یہ میسج آیا ہے اور کہ وہ چلے جائیں گے، اور وہ چلے گئے۔ یہ یاسمین راشد صاحبہ، وہ فیصل سلطان صاحب، ان سب کو لمبا ڈال دیں کہ وہ رپورٹیں کہاں سے بنی تھی، تم لوگوں نے کیسے سائن کیے تھے۔ یہ جو آج تصویر آ رہے ہیں نا، وہ جی عدالت نے 50 روپے کے سٹامپ پہ بھیج دیا، تو کیبنٹ نے کیوں اپروول دی تھی؟ وہاں کون روئے تھے اور کیوں روئے تھے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اس وقت مجبوری تھی کہ اسے بھیجنا ہے، بھیج دیا آپ نے، پھر کس چیز کی آپ اس کی دوائیاں ڈھونڈتے ہیں؟ جب آپ مطلب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا، باقی سارے سہولت کاری ادویات کی کر رہے تھے، پلیٹلیس کی کر رہے تھے، باقی دیں اپنا اپنا جواب۔ آج ہم جہاں پھنسے ہیں نا، یہ غلط کاریوں کا نتیجہ ہے جو مسلسل ہوتی آ رہی ہیں۔ بیٹھنا پڑے گا، معافیاں مانگنی پڑیں گی سب کو، پھر رستہ نکلے گا۔ جب میں کہتا تھا اپریل میں الیکشن نہیں ہوں گے، مجھے کہتے تھے آئین قانون، میں نے کہا 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، آئین جی 90 دن، اور 90 دن کے پی میں کیوں نہیں تھے؟ یہ صرف یہاں پہ پنجاب میں آپ کو الیکشن نظر آ رہا تھا۔ یہی غلط کاری تھی، یہی سہولت کاری تھی کہ آپ سسٹم کو خراب کر رہے تھے۔ آج بھی عمران خان صاحب کے لیے میرے ہیں کہ آپ کو الیکشن لینے ہیں، آپ نواز شریف اور زرداری سے ہاتھ ملائیں، ان سب کو آؤٹ کریں اور الیکشن لیں۔ آپ جیتتے ہیں، آپ جیت گئے، دوسرے جیتیں گے، ہاریں گے، سب مان لیں گے، لیکن سیاستدان خود بیٹھ جائیں۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے یہ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا عدالت میں ایک مرلے پہ کہ آرمی چیف میرے ذمہ دار ہے، اور دوسرے مرلے پہ ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا نہیں میں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا۔ مطلب آپ کی تمنا، خواہش، وش سب آرمی چیف ہے کہ کسی طرح وہ میری طرف مولڈ ہو جائیں، اور کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے عوام آگے بھائی؟ آپ کے لوگ اریسٹ ہوئے، آپ نے بیان ہی نہیں دیا ان کے اوپر، آپ نے کہا مجھے پتا کچھ نہیں ہے۔ بھئی اگلے دن تو آپ کو تو پتا تھا نا جب آپ ہائی کورٹ میں آئے، وہاں آپ نے کس کی طلبی کا کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں سب کچھ اپنی اپنی حکمرانی کے لیے ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک فیل سٹیٹ ہیں، ہماری کوئی حالت نہیں ہے، دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے اور ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے برا ہوگا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، عامر صاحب کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے کہ حالات خاصے تشویشناک ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب، یہ ظاہر ہے یہ سوال تو سب اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب کو ہی کیوں فوکس کیا گیا انتخابات کے لیے، کے پی کو کیوں بھلا دیا گیا؟ 90 دن تو وہاں بھی تھے، یہاں بھی ہیں۔ اور یہ بریگیڈیئر صاحب دو سیاسی جماعتیں، دو بڑے ادارے جن کے امیج کو خراب کر رہی ہیں، ایک فوج کے پیچھے ہے اور ایک عدلیہ کے پیچھے ہے۔ اب یہ جو حکومتی اتحاد کر رہا ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کی پہلی بات ہے، اپنی حکومت میں احتجاج ہو رہا ہے عدلیہ کے خلاف۔ اب یہ کس طرف معاملات جائیں گے؟ یہ تو بڑے سینسٹیو دونوں ادارے، اور بڑے کہنا چاہیے جو ایک جن اداروں پر پہلے بات بھی نہیں کی جا سکتی تھی، انہی اداروں کو اب کس طرح سے ان کا نام لے کر بات کی جا رہی ہے، اور دونوں طرف کی میں بات کر رہی ہوں، ایک طرف فوج کو کیا جا رہا ہے اور ایک طرف عدلیہ کو۔ تو یہ میسج کیا مل رہا ہے ہمیں، اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں دعا، بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو غلطی کی ہیں کوئی معافی نہیں۔ آئی ڈو ایگری۔ جس طریقے سے انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا، جو فوج کو بدنام کیا، اس کے بعد جو 9 مئی کو ہوا، اس کے بعد بھی ان کو ریگریٹ نہیں، میں نے دیکھا کہ ریگریٹ نہیں ہے، اور جس طریقے سے شہداء کو نقصان کیا، قبروں کو نقصان ہے، یہ تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی گنجائش نہیں تھا۔ لیکن بات یہ کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ بتائیں، حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے کہ آج ریڈ زون میں جلسہ نہ کریں، حکومت پی ڈی ایم سے مذاکرات کر رہی ہے کہ یہاں پر دنگا فساد نہیں کریں، لوگوں کو نہیں لے کر آئیں، ڈی چوک پہ چلے جائیں۔ نمبر 3، 144 لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ ڈی سی اور یہ پولیس یہ حکومت کے تابع ہیں، ان کے سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام سے تنخواہ لیتے ہیں؟ دے ہیو ٹو بی لائل ٹو دا پیپل آف پاکستان، سول سرونٹس ہیں یہ۔ کس طریقے سے تماشا دیکھتے، اگر یہاں پر پی ٹی آئی آتی تو یہ لاہور میں جو حال کرتے تھے، یہ 25 مئی کو کیا، آپ کے سامنے ہے۔
ہم نے کیا مثال دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں, عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی تھوڑی بہت تو آپ کو خیال ہونا چاہیے. ایک تو بالکل اس کے سامنے ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے ہی جلسہ ہو رہا ہے, جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. I definitely don't support عمران خان. He has done tremendous loss, irreparable loss ہے جو اس نے کیا. میں بالکل مانتا, حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے. مریم نواز جو ہے لینگویج استعمال کر رہی تھی کہ چیف جسٹس تم ریزائن کر دو, تمہیں قوم اپنے کٹہرے میں لے کر آئے گی, اس کے بعد تمہارا احتساب ہونے والا ہے, تمہیں کھینچ کے نکال لیں گے. یہ لینگویج آپ حکومت اپنے ایک نیشنل ادارے سے بات کریے جو کہ اعلیٰ عدلیہ ہے, جو ایک 3 ستون میں سے ایک ہی ہے. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سوچنے کی. ہم نے پاکستان کی عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ قانون ہے. اگر قانون ہے تو میں یہی بات لاہور میں بھی کرتا ہوں کہ فوج نے بہت میچورٹی سے اپنے آپ کو دور رکھا. دے نیور وانٹڈ ٹو ہیو اے کلاس, بلکہ یہی ڈیزائن تھا کہ خدا نخواستہ کہ یہ ہو. بٹ دین پولیس کیوں نہیں تھی, رینجرز کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے کنٹونمنٹ لمٹ کے سٹارٹ میں کیوں نہیں روکا؟ وہاں آپ کہتے ہیں 20 25 30 200 لوگ تھے, یو کوڈ ہیو کنٹرولڈ ایزیلی 3 4 5 ہزار پولیس ہے. وائی اٹ واز ناٹ ڈن؟ کس کو سرو ہو رہا تھا؟ دیز آر دا کوسچنز. اس لیے, اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے, آج بھی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا, کسی نے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بات کی؟ پاکستان کے عوام کی پریشانی ہے جو ابھی یہ الیاس صاحب جو بات کر رہے ہیں, وائی اٹ از ہیپننگ؟ سوشو اکنامک پرابلم, بے روزگاری, برے حال, ماں باپ بیمار ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, نوکری ہے نہیں, کیا کریں گے؟ یہ وہ ان مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ کیوں حکومت بنائی جاتی ہے؟ کیوں اسمبلی بنتی ہے؟ وہاں سے پھر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کیوں بنتی ہے؟ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کیوں بنتی ہے؟ دیز آر دا پرپز. یہ ہمیں ہمارے لمحہ فکر ہے, اور یہ اپنا عامر صاحب بات ہی کریں, یہ ہم سب کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان کی فیڈریشن سٹرونگ ہے, جس نے جل کیا ہوا ہے صوبوں کو. یہ چیزیں سوچیں. آئی تھنک دس سچویشن از ویری سیریس. بالکل ٹھیک بات ہے, ابھی بھی موقع ہے, بیٹھ جائیں, بیٹھ کے حل کریں. اور آج چیف جسٹس نے بھی یہی کہا کہ اٹارنی جنرل کو بھی اور علی ظفر کو بھی کہ جی آپ لوگ بیٹھیں, ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں. Still, please find some way when it is too late, something else happens. جی ایاز صاحب, بیٹھنے والی بات تو اب مشکل ہی نظر آ رہی ہے کہ یہ مل کر بیٹھ کر مذاکرات کریں. ایاز صاحب, بظاہر ان کی سپیچز دیکھی جائیں اگر حکومتی اتحاد کی, تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ہوگی ان کو؟ دعا میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. Tremendous. مطلب اس سے زیادہ میں اس سچویشن پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ کمال ملک ہے. ایک پارٹی جب وہ وہاں جانا چاہتی ہے ریڈ زون میں, تو شیل, ربر کی گولیاں, سب کیا کیا نہیں کیا جاتا کہ نہیں جانے دینا. جب وہ خود جانا چاہتے ہیں تو آرام سے چلے جاتے ہیں. اس ملک کا وفاقی وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ہونے دیا تاکہ یہ ایکسپوز ہوں. تب کو پوچھے گا اس وزیر داخلہ سے کہ تم نے اس طرح کی جگہوں پہ یہ ہونے دیا, کیوں ہونے دیا بھائی؟ مطلب وہ امپورٹنٹ نہیں تھی تمہارے لیے جگہ؟ مطلب وہ جو پہلے سے ان سے بات کر رہا ہوں, کچھ چیزوں کے بھرم ہوتے ہیں. جی مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چونکہ اس شہر کا رہنے والا ہوں, میں اکثر وہ راستہ بھی یوز کرتا ہوں دفتر آنے کے لیے بھی. یہ لبرٹی سے وہ بہت دور ہے وہ جگہ جہاں پہ جا کے, تو فیسیلیٹیٹر کون تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آئیں یہ آپ کریں آ کے. مطلب جنہوں نے کیا بالکل عبرت کا نشان بننا چاہیے انہیں. میں بالکل ان کی وکالت نہیں کروں گا. مجھے بڑا دکھ ہوا وہ دیکھ کے. مجھے GHQ, ہم کئی بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے, اس گیٹ کے سامنے سے ہم نہیں گزرے کبھی, کیونکہ ایک اور ہے وہ ISPR کلا, وہاں سے ہم جاتے ہیں ہمیشہ. مطلب وہ آرام سے آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر اس طرح نہیں ہوتا. ریاستیں آپ کمزور کر رہے ہیں نا. آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں, اس لیے کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے تھے نا. سمپل بات ہے. تو یہ کافی افسوسناک ہے. اب آپ چیف جسٹس, چونکہ آپ کو اپنا چاہیے چیف جسٹس کہ جی وہ آ جائے جو ہمارے حق میں فیصلے دے. دیکھیں چیزیں اتنی برباد ہو گئی ہوئی ہیں
کہ ان چیزوں کو اب یہ مذاکرات سے یہ بات نہیں بنے گی دعا، بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. ہمیں کہیں ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہمیں کہیں سرا پکڑ کے بہت دور جانا پڑے گا اور وہاں سے اپنی کوششوں کا آغاز کرنا پڑے گا کہ آئیے اب اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بس بات پھر وہیں ختم کروں گا. ڈیمیج ہیز بین ڈن. جی فیصل صاحب، آپ کس طرح سے ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے پورامن احتجاج اس پر بارہا ہم بات کر چکے ہیں، اور ایاز صاحب نے بھی ابھی جس طرح بات کی، احتجاج کی کوشش میں، احتجاج کی آڑ میں جس طرح نقصان پہنچایا گیا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں آج بھی ایک دھرنا اس وقت جاری ہے، اور جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی دو بڑے ادارے، دو بڑی سیاسی جماعتیں، یہ معاملات کس طرف لے کر جائیں گے؟ یہ بات یہ ہے دعا کہ جس ملک کے اندر حاکم وقت جو ہے وہ عدالت سے انصاف مانگ رہا ہو، وہاں میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ مطلب میرا اور آپ کا ہو کیا رہا ہوگا اس ملک کے اندر؟ جب حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، تو یہ 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہوگا؟ ان کی تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس صورتحال کے کئی پہلو ہیں. اب تمام پہلوؤں کو نا آپ ایک ساتھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے. عمران خان نے جو کچھ کیا وہ بالکل ایک الگ پہلو ہے. عمران خان نے جو کچھ کیا وہ انڈیا کا خواب تھا جو عمران خان نے جو ہے نا پورا کر دیا. حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ آج پھر حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ اپنے ایک غیر سیاسی سوچ کے ذریعے یا اپنی کہنا چاہیے کہ کم فہم کا جو جس طرح مظاہرہ کر رہی ہے. آپ عمران خان کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے رینٹ پارٹی کی خدمات حاصل کر لی. مسلم لیگ کا کارکن کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کا کارکن کہاں ہے؟ جو 11 جماعتیں ہیں ان کا کارکن کہاں ہے؟ اس میں آپ نے ان کی خدمات حاصل کی جو ہمیشہ دستیاب ہوتی ہیں. یہی دھرنے مولانا صاحب نے کیے تھے. مولانا صاحب کو بتانا چاہیے جو پہلے دھرنے انہوں نے کیے تھے وہ کس کے دور میں اور کس کی یقیندانی پر ختم کیے گئے تھے. سچ بولنا ہے نا تو سب سچ بولے نا. کس کی یقیندانی پر ختم، اور یقیندانی کیا تھی؟ وہ کیوں ختم کر دیے گئے تھے؟ اب یہ دھرنے جو ہو رہے ہیں اور یہ کس کی یقیندانی پر، کس کے کہنے پر جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کو عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو بھائی عمران خان کا مقابلہ آپ اسی طرح کریں نا جس طرح آپ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ آپ عمران خان کے مقابلے میں اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کریں گے تو عمران خان طاقتور ہوگا. اگر آپ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ بند کریں گے، آپ سوشل میڈیا سائٹ بند کریں گے تو اس سے عمران خان طاقتور ہوگا. ان لوگوں کے پاس کوئی انسانی نفسیات کا ڈیٹا ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا سنا رہے ہو؟ کسی کے بعد کچھ نہیں پتا کہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان نہیں ہے اس ملک کے اندر جو عمران خان کے اس عمل کو جو ہے پسند کر رہا ہو. حد تو یہ کہ تحریک انصاف والے جو ان کی اپنی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان ان کو کہاں لے جا کے جو ہے انہوں نے کارکنوں کو یا نچلی سطح کے لوگوں کو مارا ہے. لوگ راستے نکال رہے ہیں کسی طرح تحریک انصاف سے نکلیں اور کسی سیف زون میں چلے جائیں، کسی ایک ایسی پارٹی کا حصہ بن جائیں کہ جہاں پہ جو ہے اس مصیبت جو ہمارے پر آ گئی ہے اس سے ہماری جو ہے وہ جان چھٹ جائے. لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اس کے لیے بھی آپ عام آدمی کو جو ہے وہ مصائب کا شکار بنا رہے ہو. جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پوری قوم رو رہی ہے جی، یا پوری قوم جو ہے رل گئی ہے، جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رل تو پوری قوم عمران خان کے دور میں گئی تھی. یہ حکومت تو ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آئی تھی. یہ تو آنسوؤں کو خوش کرنے کے لیے گورنمنٹ آئی تھی. کیا آپ نے آنسو خوش؟ جو نکات کا اعلان کر کے آپ حکومت میں آئے تھے ان میں سے آپ نے کوئی ایک نقطہ بتا دیں بھائی ہم نے اس قوم کو یہ ڈیلیوری کر دی. خدا کی پناہ اس حکومت کو تو کوئی بھیک دینے کو بھی تیار نہیں ہے. فوکس آپ کشکول لے کے دنیا میں گھوم رہے اور آپ کو کوئی بھیک دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. عمران خان نے اتنا کچھ کر دیا. آپ مجھے بتائیں نا عمران خان کے خلاف آج کے دور اس وقت بھی عمران خان کے خلاف اسپیسیفک عمران خان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ کوئی کارروائی بتائیں. سکون سے بیٹھے زمان پارک میں. باقیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ماضی میں آپ نے کسی کے عدالتوں کا محتاج ہوئے تھے کیا؟ عدالتوں کے فیصلوں کا آپ نے انتظار کیا تھا کیا؟
آج بھی اگر ان کا کارکنی جو ہے پھنس رہا ہوگا، رول رہا ہوگا عمران خان کے ساتھ، کیا آج بھی وہ خطاب کر رہے ہیں؟ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے پاکستان کی آرمی کے خلاف جو ہے وہ انتہائی تصدیق آمیز جملے جو ہے وہ استعمال، پہلے سے بھی زیادہ وہ جملے استعمال کر رہے ہیں. یہ آزادی ہے عمران خان کو جس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک جو پاکستان جتنا عمران خان کے جس طرح انہوں نے پاکستان کسی چیز کو بھی نہیں بنا کر کے رکھی ہوئی. ٹھیک جی. ارے علی وزیر پہ کون سا کیس بنایا تھا؟ ہزاروں مثال ہے. کون سا کیس جب کاروائی کرنی ہوتی ہے نا تو کوئی کیس ویس نہیں دیکھا جاتا. جب کاروائی کرنی ہے اس کو ضمانت کاروائی کریں نا آپ. کس نے دی تھی؟ چھوڑے نا اس وقت ایک تھے سارے. آج مسئلہ فرق آ گیا نا. پیارے پیارے بانٹ وہی لوگ تو ابھی آپ کے ساتھ ہیں نا, اس لیے بات ہو رہی ہے. وہی لوگ تو ابھی آپ کے ساتھ ہیں, وہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا. اس طرح یہ دونوں ایک ہوتے تھے. ارے وہ سہولت کار اب کس کے ساتھ ہے؟ وہ سہولت کار اب کس کے ساتھ ہے؟ مل کے سب کو پھینٹا لگا دیتے تھے, مرضی کرتے تھے. وہی بریگیڈیئر صاحب کے دارہ کس کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ہے. اب آپ بتائیں نا بریگیڈیئر صاحب کے دارہ کس کے ساتھ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیا حالت ہو گئی ہے؟ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا شریف ہوئے, ساری دنیا بدماش ہو گئی. انہوں نے کہا ہم ایک پولیٹیکل ہو گئے, ساروں نے سمجھ لیا. اب لگے گا پتا, اب لگے گا پتا. یہ جس نے سہولت کاری کی ہے نا, یہ ہفتے 10 دن میں سب کی طبیعت صاف ہو جانی ہے. یار عامر بھائی گزشتہ 2 مہینے سے آپ یہ بات کیے جا رہے ہو, اب پتہ لگے گا, پتہ لگے گا, پتہ لگے گا. کب پتہ لگے گا؟ جب لے گئی تھی 2 مہینے سے عامر صاحب آپ یہی کہے جا رہے ہو, اب پتہ لگے گا, اب پتہ لگے گا. بھائی کب پتہ لگے گا؟ ریاض صاحب کو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مشتعل کر کے تقریریں کرا کے مقام پہ پہنچا کے جلوا کے کہتے ہیں واپس آ جاؤ. واہ واہ, یہ نیا ڈرامہ ہوا ہے یہاں. جی یہ کرایا کس نے, یہ بتائیں. دیکھیں جی کس نے کیا, کس نے کیا, کس نے کیا؟ صورتحال ہو گئی. اب یہ پوچھ رہے ہیں کس نے کروایا, کس نے بتایا نا کس نے کیا. ایک آخری بات, اگر یہ حکومت ہے نا, عدلیہ نے غلط کام کیا تو آپ چیف جسٹس کو ریفرنس ظاہر کریں نا, کیوں نہیں مظاہرہ کیوں کرتے؟ اپوزیشن ہے حکومت ہے, چیف جسٹس پہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے, آج ہی ہو گیا ہے. بات کر لیتے بھائی, ہو رہا ہے کیا مطلب پڑا ہوتا نہ یہ پوچھتے کہ کس نے تقریریں کی ہیں. چاند پہ جانا جو ریفرنس تیار ہو رہا ہے, 24 گھنٹے میں لانا چاہیے. بھائی پاپ کارن سے آنکھیں بند ہے تو بندہ کیا کرے؟ اور صحیح طرح لڑیں. اچھا بیسیکلی سیاسی جماعتوں کو چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ اب بھی بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ملک میں اگر رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے, اور اپنے ایک طور طریقہ ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ اس طرح لڑائی جھگڑوں میں کس کا فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی عوام کو نقصان ہو رہا ہے. کارکن احتجاج کر کے پیس کارکن گئے بری طرح. اب کارکنوں کے لیے مشکلات کا سبب بنے. الیاس بھائی عوام چھوڑے, اس پورے کھیل میں عوام کا کوئی کردار نہیں ہے سر. عوام تو بلا وجہ میں لوگ ملک سے نقصان کھائے کہ عوام کا رول ہی تو بس یہ چاہے, عوام تو مہنگائی سے نکلنا چاہ رہی ہے. عوام چاہ رہی ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول ملے. عوام تو یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو ان کو ساتھ لے کے آگے چلے ملک کو. تو کون سا لیڈر ہے وہ؟ عوام تو ادھر سے جاتی ادھر آتی ہے. نواز شریف ہے نا, تو وہ ان جماعتوں میں بھاگتی رہتی ہے. میوزیکل چیئر چلی ہوئی ان لوگوں میں. تو عوام کا جو صحیح لیڈر تو آئے نا, جو ان کے لیے کام کرے, جو اس طرح ان کے حق کے لیے کام کرے. یہ تو باریاں لگی ہوئی ہیں. اب باریاں پہلے 2 پارٹیوں میں تھی, اب تیسری پارٹی آ گئی ہے. اب باری لگی, عوام تو بس اس میں ہی کھیل رہی ہے نا. عوام کو اب دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو, سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے. پہلے عدلیہ تھی, عدلیہ میں سے جا کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. اب تو انہوں نے بجائے آپس میں لڑتے لڑتے عدلیہ پر بھی چلے گئے. عدلیہ سے پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ پر بھی جا کے انہوں نے شروع کر دیا. تو ان لوگوں کا مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خود بیٹھیں اور جا کے اپنے مسئلے حل کریں اور دیکھیں کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے قربانی نہیں دی پاکستان بننے کے لیے. جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کو پتا تھا کہ کس طرح پاکستان بنا ہے. ان کو تو پلیٹ میں مل گئی ہے اور ان کی دیہڑیاں لگی ہیں, اور یہ آ کے اپنا چلا رہے ہیں سارا سلسلہ. اور ان میں سے دیکھیں کس کو, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک کو کچھ ہے نہیں ہے, ملک کے ریزرو ختم ہو گئے, ملک میں یہ اناج نہیں ہے, ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف مسئلہ ہے کہ اقتدار میں ہم کس طرح ہیں. ایک طرف 11 پارٹیاں مل گئی ہیں, ایک طرف ایک پارٹی ملی ہوئی ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑا جو جاری کھینچا تانی جاری ہے, اس میں
जो सफ़र कर रहे हैं पूरी दुनिया में हंस रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं जो वो हम नहीं कर सके वो इन्होंने खुद आवाम से करवा दी है। जाहिर है बात ये एक अरसा से दराज से उनकी कोशिश थी, वो बलूचिस्तान में भी करता था, भारत साजिश करता था, लेकिन अब ये इन्होंने ऐसा किया कि एक ऐसा वाक़या किया 9 मई का कि वो हम लोग सब लोग नहीं भूल सकते सानिया, कि इतना खौफनाक है, उसके नुकसानात अभी तक देख रहे हैं, उसके देख लें मियाँ वाली में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग एहतजाज करें पुरअमन तरीके से रहें, अपने मुतालबात मनाने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो भी अदलिया को भी चाहिए था कि हम इलेक्शन करवाने चले थे, इधर तबाही पर लगा दिया सबको बजाय, और दूसरे सब देखना चाहिए। मसले का हल ये है कि इन सब लोगों को खुद बैठना पड़ेगा, इनको कोई अब बिठाएगा नहीं है, ये इस तरह लड़ते रहेंगे। अब रेफरेंस आ जाएगा चीफ जस्टिस के खिलाफ, कल फिर कोई आ जाएगा, उनके हक में फैसला नहीं होगा, वो फिर इस तरह शुरू हो जाएंगे। अब ये इस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा। हमने कुछ करना है मुल्क के लिए, आवाम को, अपनी नई नस्ल को कुछ देना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह रहेंगे, फिर पछताएंगे बैठ के सब कि हमारे हिस्से कुछ नहीं आया किसके। सही है जी, बिल्कुल नई नस्ल को देना है, इसी नस्ल को ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की जो चीज़ें, इतनी महंगाई है उसी को कंट्रोल कर ले। लेकिन बात होती है तरजीहात की, जिसको हम कहते हैं कि इनकी तरजीहात क्या हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों की, सियासतदानों की तरजीहात में ये है ही नहीं कि आम आदमी को रिलीफ देना है। उनकी तरजीहात सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना इक़्तिदार बचाना है, या अगर अपना इक़्तिदार खो गया तो उसको दोबारा हासिल करना है। राय आपने जानी, एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, हम 9 मई के वाक़यात पर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया गया। दर्जनों मुकदमात में फंसे अब इमरान खान की क्या हिकमत अमली होगी और इस सारी सिचुएशन में वो किस तरह से बाहर निकलेंगे, ये हमारा सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज के ये हालात किसी के जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं, सिर्फ एक इदारा नहीं, हम सब इसके जिम्मेदार। पार्लियामेंट इसका जिम्मेदार है, जुडिशरी इसकी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार। अगर ये अपने फराइज खुश असलूबी से अंजाम देते, एक दूसरे की टांग न खींचते, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, तो शायद आज मुल्क इस नैच पर नहीं पहुंचता। आज के हालात को देखकर मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे खुशी हो रही, आज हमें हंसी आती है इन हालात को देखकर कि जिन हालात का तस्करा, जिन हालात की निशानदेही आज से 50-60 साल पहले हम लोग जब करते थे तो आप लोग हम पे हंसते थे, हम पे तोहमतें लगाते थे। नाज़रीन, मुल्की हालात तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद शरपसंदों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत शरपसंद अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर चुकी है। सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलविस PTI रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कौमी असम्बली में जिना हाउस, GHQ समेत दीगर सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात पर हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई है। इमरान खान और शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाने का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बायस हुकूमत ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। तो दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से भी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन प्लान के तहत उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाकर उन्हें 10 साल के लिए जेल में डालने और बुशरा बेगम को गिरफ्तार करने और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने एक बार फिर अपने कारकुनों को एक नई एहतजाजी तहरीक की तैयारी की भी हिदायत कर दी है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है, बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश है, 10 साल तक उनको अंदर रखने की, और वो एक लंदन प्लान की बात कर रहे हैं और गालिबन यही वो प्लान है जिसको वो कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो दर्जनों मुकदमात इमरान खान पर बनाए गए और अब जाहिर है उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, सेकंड सीनियर लीडरशिप, वो भी गिरफ्तार है। अब ये सारी सिचुएशन में आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी? इमरान खान का क्या लाहेअमल हो सकता है? एहतजाजी तहरीक की तो उन्होंने ऑल्दो कह दिया है कि उसकी तैयारी करें कारकुनान। देखें दुआ, लंदन प्लान अगर था तो वो आप कामयाब क्यों करवाया? आपने अपने लोगों को पुरअमन रहने के लिए क्यों नहीं कहा? आपने अगर कोर्ट में केस गया था, आप अरेस्ट हुए थे तो चलें, वो तो आपको रिलीफ मिल गया, पर उससे पहले अवाम को कहें कि पुरअमन तरीके से आप एहतजाज करें, जो आपका एक आईनी कानूनी हक है। बट यू कांट गो एंड डू के आप इश्तिहाल दिलाएं, लोगों इंस्टिगेट करें और लोगों को इतना ज़्यादा आप नुकसान उठाएं।
اور اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ اس وقت بھی بڑا موقع ہے عمران خان صاحب کو آنا چاہیے اپنے ٹی وی کے ایڈریس میں اور آ کے معافی مانگے، فوج سے معافی مانگے، عوام سے مانگے، پاکستان کے عوام سے معافی مانگے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے آئی نیور مینٹ اٹ، اور میرے لوگوں نے غلط بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ریئیکشن بالکل اس کے ہے بگے صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ریئیکشن ہے، اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ رد عمل دوبارہ آ سکتا ہے۔ رد عمل should be peaceful but you can't have یہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد نقصان انسولیشن میں یہ کریں نا، یہ نہیں کریں۔ آپ کا جو قانون آپ کو حق دیتا ہے وہ ضرور کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ اس میں آپ پہلے بھی جیلیاں نکالتے رہے، جلسے کرتے رہے، تو آپ نے گورنر بھی توڑا، تو ابھی آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان کو قوم کے سامنے آ کے بات کرنی چاہیے۔ جو شہداء کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، ایم ایم عالم دنیا کے اکیڈمی میں ان کی پڑھائی جاتی ہے پروفیشنل، جس سے انہوں نے جہاز گرائے، کیپٹن شیر کرنل شیر جس کو انڈین کور کمانڈر نے ایکسیپٹ کیا، کتنا گیلنٹری تھا وہ، آپ اس کو دیکھیں کہ جی ایچ کیو پہ کبھی حملہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزوں پہ یو شوڈ ریگریٹ، کہیں تو بات کریں آپ، کہیں تو کوئی ریکنسائل کریں، کہیں تو آپ ریکنسائل کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد آپ انکنڈیشنل کہیں جی آئی ایم ریڈی فار ڈائیلاگ ود اینی ون۔ عوام کے انٹرسٹ میں حالات کو نارملائز کرنے کے لیے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، میں ذاتی طور پہ تیار ہوں، لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ فار الیکشن۔ ایک مہینہ آگے پیچھے فائنڈ سم سولوشن، اپنی ٹیم بنانی ہے بنائیں، لیکن دس از ہاؤ یو ریکنسائل۔ آئی تھنک دس از مے بی دس شوڈ بی لاسٹ چانس بفور دیئر پارٹی گیٹس انٹو ٹربل۔ آج بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی ہے، وہ جمہوری پارٹی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نکالنی چاہیے۔ آئی تھنک یہ آپشن ہے عمران خان کے پاس، اینڈ دین ہی از دی رائٹ جج۔ جی ایاز صاحب دیکھیں، ممکن ہے عمران خان کے سارے خدشات درست ثابت ہوں اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہو۔ شاید پالیسی میکرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مستقل حل ہو جائے گا اس سے مسئلہ، مجھے نہیں لگتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بالکل ریاست کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہرا جا سکتا، اور ریاست قابو پا لیا کرتی ہے مسائل پہ، اور قابو پانا چاہیے، ریاستوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی معاملہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اس دوران جو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر خرابی کے بعد ایک نئی، اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ خرابی پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے جب بھی ریاستوں پہ ایسے معاملات آتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، کیونکہ آپ مقدمہ در مقدمہ بناتے جائیں۔ ابھی دیکھیں بہت سی چیزیں، بڑا اچھا ہوا کہ اس دوران آپ نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی، وہ لوگوں کا اور اپنا گورنمنٹ کا اربوں روپے کا نقصان آپ نے بڑا علیحدہ کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کیوں نہیں سیکھتے تاریخ سے سبق؟ مطلب آپ کو یہ بہت پہلے ان میڈیا، سوشل میڈیا کو ریگولرائز کر لینا چاہیے تھا، چیزوں کو آپ اس کے مطابق کر لیتے کہ اس سے آگے چیزیں نہ جا سکتی، کیونکہ اب وہ تو معاملہ نہیں ہے نا، میں یہاں بیٹھ کے اگر کچھ کر رہا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا، آپ مطلب آگے لے جائیں گے مجھے۔ ایک بندہ یورپ میں بیٹھ کے یا امریکہ میں یا کہیں اور بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی معاملات چلا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ، اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے، اور آپ یقین کریں کہ اور لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں گے اگر ان کو فیل ہوگا نا کہ کوئی کم ہو گئے ہیں ویلاگرز یا کچھ اور لوگ جائیں گے، تو یہ ان چیزوں سے آپ بگاڑ پہ مکمل قابو نہیں پا سکتے۔ اس لیے بہرحال ہم تو صرف اپنی بات کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اگرچہ ہماری رائے کی نہ کوئی اوقات ہوتی ہے، نہ کسی کو اسے ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے بڑا سمجھدار لوگ دیے ہوئے ہیں اس ملک کو، جو اس ملک کے فیصلے ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو فیصلے چونکہ انہوں نے ہی کرنے ہیں، ہم صرف بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ مار بڑی بندی۔ عامر صاحب دیکھیں جی، پاکستان میں فیصلہ سازی کے حوالے سے اعلیٰ ترین فورم تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس میں تمام رپورٹس، ظاہر انٹیلیجنس کے چیف اس میں موجود ہوتے ہیں، کافی فیصلے سوچ سمجھ کے کر لیے جائیں گے امپلیمنٹیشن کے لیے، کیونکہ رپورٹس تو اکٹھی ہو گئی ہیں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا تھا، کس نے انگیخت کیا تھا، جیسے آرمی چیف نے کہا تھا، اکسایا کس نے، پالیسی پلاننگ کس نے کی، اور کیا کیا کام ہوا۔ جو میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج عمران خان صاحب نے بھی دو اپنی ہمشیرہ کی اور یاسمین راشد کی ٹویٹ کی ہیں کہ جی دیکھیں وہ لوگوں کو نکال رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلا حصہ یاسمین راشد کا وہ سب نے پہلے دیکھا ہے کہ وہ لے کے گئی ہیں،
जब डैमेज डन हो गया फिर आप तकरीर कर लेंगे जी आ जाओ बाहर, मेरा मकसद ये नहीं था। आप गए क्यों भाई? आपने मुजाहरा करना है ना, लिबर्टी थी, आप करते। आप कंटोनमेंट में घुसे तो प्लानिंग थी ना कोई, क्यों था कि आप पूरे पाकिस्तान में आप मियाँ वाली के बेस में घुस गए, आप सरगोदा के बेस की तरफ चल पड़े, जहां अलामतें थी जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कही कि वो जो पीएफ के जहाज लगे हुए थे वो किस लिए लगे हुए थे? वो लोगों के अंदर एक मोरल बूस्टिंग के लिए होती हैं कि जी ये है हमारी कौम, हम हैं। उसमें बच्चे भी जाते हैं, म्यूजियम में भी जाते हैं। आपने टारगेट किया उसको। आप इतनी आसानी से इस सब को नहीं कर सकते कि आप मुदम्मत भी कर दें। एक तो आप कर ही नहीं रहे, बबांगे दोहल कह रहे हैं कि मुझे क्या पता, और मुझे पकड़ोगे तो दोबारा होगा तो कौन कंट्रोल करेगा। तो जनाब ये इतना इजी काम नहीं है। लिहाजा वो जो आर्मी एक्ट की चीजें आ रही हैं, फैसलाबाद वाले आईएसआई के दफ्तर पे जो हमला हुआ, आज आया 8-9 लोगों का नाम किया उनके ऊपर आर्मी एक्ट के लिए। जाहिर है मेरा ख्याल है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे बताएं कि जब हम सारे सिस्टम पे बात करते हैं, ये अंग्रेज थे जिनके जज आते थे वहां से इंग्लिस्तान से, और वो छुट्टियों पे जाते थे। हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम जिनकी सितंबर में रिटायरमेंट है, क्या वो ये तारीखी काम नहीं कर सकते थे कि इस दफा छुट्टी ना करें और बैठ जाएं कि जी मैं जाते हुए ये काम करने लगा हूं कि जो कुछ हो। आसिफ सईद खोसा साहब का बड़ा नाम है, वो पहले 7-8 केस लेते थे जब वो सीनियर जज थे, और जब वो चीफ जस्टिस हुए तो 5 से 4 केस से इजाफी अगर लग गए ना तो उस स्टाफ की शामत आ जाती थी। और उन्होंने लग के सिर्फ ये किया कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केस थे, फौजदारी मुकदमात, वो लग गए एक साइड पे कि बस मैंने इनको खत्म करना है। भाई चीफ जस्टिस हैं आप ना, तो आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट है कि आपने जजों को केस बांटने हैं। हम ये क्यों नहीं है कि भाई आप अगर इंसाफ देने लगे, ये बड़े सारे केसेस आप बेंच बिठाएं, फुल कोर्ट बनाएं, आप काफी टाइम लगाए ना हुजूर। ये किसकी नसीब होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आप छुट्टियां क्यों कर रहे हैं? आप तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए। लोगों के खदशात थे कि कादी फायद ईसा कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ठीक है आप नहीं गए तो अब छुट्टियां क्यों? मतलब ये मिसालें देनी पड़ेंगी कि जब आप नसीहत करते हैं कि जनाब सारे बैठ जाएं, ये आग लगी हुई है। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब ने उकसाया लोगों को कि आपने सहूलत दी है। वो ये अभी दोनों की ट्वीट पे चल रही हैं चीजें, मैं देख रहा था। मतलब आप मुझे बताएं कि हम बहसियत कौम खड़े कहाँ हैं? ये जहां जितने बड़े हैं उतने छोटे हो गए, क्यों? ना हुकूमत हट रही है, ना अदलिया हट रही है, ना फौज हट रही है। तो रास्ता वहीं से निकलेगा जहां पे लड़ाई शुरू हुई है कि आप अगर नहीं समझेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे? आम आदमी तो ज़िबा हो रहा है और होता चला जाएगा। इशू ये है कि बैठने का रास्ता फिर कौन निकालेगा? फौज ने, मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कहा कि हमने गलतियां की, हम पीछे हट रहे हैं। ये अदलिया की तरफ से वजाहत आनी चाहिए और उन्हें ये काम करके दिखाना होगा, ये फिर ठीक होगा। मैं कोई मरियम नवाज के मुतालबे पे नहीं जा रहा, फजलुर रहमान के मुतालबे पे नहीं जा रहा, मैं बिलावल पे नहीं जा रहा। उनकी सियासत सब करेंगे। इमरान खान साहब ने भी कल कहा ना, फौज एक सियासी जमात बना ले। ये बात केपी हाउस में बैठ के फवाद चौधरी ने पहली दफा कही थी कि फौज भी एक सियासी जमात है और अदलिया भी सियासी जमात है। जब उससे तकलीफ थी, तो टला कोई है? कोई नहीं टल रहा। सही, आप सही कह रहे हैं, कोई नहीं रहा। लेकिन बचत इसी में है कि अभी भी वक्त है, ये बैठें और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें, मिलजुल कर मसाइल का हल निकालें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल फैसल साहब, इलियास साहब पे टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, यही सवाल आपसे। अब इमरान खान खुद दर्जनों मुकदमात में फंसे हैं, जमानत पर हैं, अपनी पार्टी और कारकुनों को किस तरह से बचा पाएंगे? क्या इमरान खान का लाया अमल होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी कहते हैं कि ये लंदन प्लान है जिसमें 10 साल उनको कैद हो सकती है, बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पार्टी बैन हो सकती है। जितना बड़ा इमरान खान ने जुर्म किया है ना, जितना बड़ा इमरान खान ने जुर्म किया है तो उसमें 10 साल की कैद कोई मायने नहीं रखती। बात ये कि जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब ये ऐसा मेरे खिलाफ फैसला आया, मैं दोबारा ये काम करूंगा, उतनी शिद्दत से करूंगा, तो फिर आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? फिर उनकी बाकी चीजों को आप कहाँ लेके जाएंगे? और फिर ये कहना है कि सब लोग बैठ जाएं। भाई कौन बैठ जाए? किसके साथ बैठ जाए? जो एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार नहीं है, उन्होंने बैठ के किस चीज को हल करना है? अच्छा, मसले का जो हल है ना जी, वो हल क्या है? हल है 5 साल की हुकूमत, चाहे वो इलेक्शन के जरिए आए या वो इमरजेंसी के जरिए आए या माशाल्लाह के जरिए आए। वहां भी जो है इमरान खान का खौफ है। अगर इतने लोग इमरान खान से मुतनफिर हो गए जैसे हुकूमत कह रही है, तो भाई अब इलेक्शन करा दो। आप इलेक्शन में जाके वोटों से जीत कर आप 5 साल की गवर्नमेंट बना लें। ठीक,
لیکن یہ نہ آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، نہ مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہر دن جو ہے ایک بات آپ اس وقت آپ کے پاس کاپی پینسل لکھ لیں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہر روز صورتحال نے مزید بدتر سے بدتر ہونا ہے، کیونکہ اس حالات کو کوئی صحیح کرنا نہیں چاہتا۔ انسان کے لیے ہر روز جینا مزید مشکل ہوگا۔ ٹھیک، کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں کرنا چاہتا، صرف طاقت کا کھیل ہو رہا ہے، دوسرے پہ طاقت کے زور پہ نا حاوی ہونا ہے۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں جی، اب جو مسئلے ہیں وہ جس طرح پہلے بھی کہا کہ بڑھ گئے ہیں، تو اس میں بڑھ گئے ہیں، تو اس میں یہ تو جو ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہے وہ دیکھیں عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایسے حالات میں دیکھیں ان کا بیٹھنا، جو بٹھانا، اس کو کون بٹھائے گا ان کو؟ اب جنہوں نے بٹھانا ہے ان کے ساتھ ہی ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ آپس میں ان کو خود اپنا دیکھنا چاہیے کہ بیٹھیں اور عدالت کی جو ہے سپریم کورٹ کی بات مانیں، الیکشن کی طرف آئیں، اور اگر الیکشن یہاں مئی میں نہیں کروانے تھے تو اب اکتوبر میں کروائیں، بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے اور اس کو کرائیں، اور الیکشن کروائیں گے تو پھر یہ دیکھیے گا جو الیکشن جیتے گا ان میں اب مسئلہ حل ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہا ان میں، ان کو کوئی گارنٹی بھی نہیں ان کی کوئی لے گا، کیونکہ انہوں نے جیسے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کھینچا تانی کا جو سلسلہ ہے نا، یہ اب کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ کس طرح بیٹھے۔ اب ان کو بٹھانے کے لیے ان کی خود اپنے پارٹی کے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اب دیکھیں پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، اب مذاکرات والے سارے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اب کون مذاکرات کرے گا؟ جی ایاز صاحب، مطلب چیف جسٹس صاحب سے ہم اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فی الحال آپ 1 مہینے کی چھٹیاں کر دیں، بہت ہوتی ہیں 1 مہینے کی چھٹیاں، تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں، مطلب معاملات کچھ تو فرق پڑے گا نا، مقدمات کا کچھ تو بہت کم ہوگا، بالکل، لیکن رسید ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، اور ہم یہ ہسٹری کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے اللہ۔